یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کتنے ارکان ہیں آپ کے ساتھ، کتنے ارکان نے حلف برداری میں حصہ لیا تھا اس دن؟ بسم اللہ ہمارے ساتھ کوئی ہے 30 ارکان اسمبلی اور قومی اسمبلی ہیں ماشاءاللہ سے۔ دوبارہ بتائیے گا، آپ کی آواز جو ہے وہ مجھ سے مس ہو گئی، کتنے ارکان بتایا آپ نے؟ جی 30 کے قریب ہیں، کوئی ایم پی اے اور 8 ایک ہیں میں نے۔ اچھا ایم پی اے 30 ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ جی کل نبانی صاحب کیا بتائیں گے؟ الگ سیٹس پہ بیٹھیں گے آپ لوگ پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیں جی الگ سے بیٹھنا اور چیز ہے، الگ سے اکٹھے ایک گروپ کی صورت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جو وہ اسمبلی میں اٹھ کے تقریر کریں گے ہم ان کے پیچھے سارے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پلان کیا ہے؟ کیا تقریر ہوگی؟ کیا تحفظات ہیں آپ کو بزدار صاحب سے؟ آپ لوگوں کو کیا تحفظات؟ میں کچھ دن پہلے آپ کے سامنے میں میڈیا پہ آیا تھا، کچھ عرصہ پہلے جو میری لاسٹ ایم پی ایم سب سے میٹنگ ہوئی تھی ہماری، شاید آپ کے نوٹس میں ہوگی ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے میرے پروگرام میں بات کی کچھ ایشوز تھے سپر فنڈ کے حوالے سے، مجھے کہا گیا تھا جی آپ کا بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں آپ کو سب آپ کے دور ہوں گے تحفظات۔ خان صاحب نے وعدہ کیا، سی ایم صاحب نے وعدہ کیا، اس کے بعد سی ایم صاحب نے بلایا، ہم گئے۔ صحیح ہے۔ آج بجٹ آ گیا، ہمیں تو وہی لوگوں کے گھر تباہ ہو گیا، ہم سے کوئی چیزیں وہ پوچھی نہیں گئی، کیوں؟ اچھا تو ابھی تحفظات برقرار ہیں؟ بجٹ کے دن میں ہی چارٹ اٹھا کے اسمبلی کے باہر بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو کیا ہوگا وہ چارٹ؟ بالکل چارٹ میں لکھا ہوگا نا، بے وفا حکومت، وعدے وعید کر کے نکلنے والی حکومت، جو وعدہ پورا نہیں کر سکتی، اس حکومت کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اچھا کیونکہ اسی ٹکٹ پر ظاہر آپ منتخب ہوئے تھے ایم پی اے، اگر یہ حکومت آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے کوئی کارروائی کرتی ہے، تیار ہیں آپ لوگ اس چیز کے لیے؟ حکومت کے بس میں نہیں ہے ڈسکوالیفائی مجھے کر سکے۔ نہیں میں صرف آپ کی بات تو نہیں کر رہی، میں آزاد گروپ کی بات کر رہی ہوں۔ میں کوئی حکومت کی ٹکٹ پہ آپ نے کہا جی اگر حکومت آپ کو ڈسکوالیفائی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے حکومت ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی، الحمدللہ میری عوام نے مجھے ووٹ دی ہے۔ ہاں حکومت اپنا دیا ہوا عہدہ مجھ سے چھین سکتی ہے، وہ میں ٹھوکر مارنے کو ریڈی ہوں، لیکن ایم پی شپ مجھے میری حلقے کی عوام نے دی ہے، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں حکومت کے علاوہ میری حلقے کی عوام کے چھوڑ دے میں حاضر۔ جی خرم صاحب آپ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد کا کیا پلان ہے؟ اللہ کرے ہو جائے، اچھا اللہ کرے طریقے عدم اعتماد ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے۔ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ سب چاہتے ہیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں تو چاہتا ہوں، باقیوں کا پتہ نہیں، میں تو ضرور چاہتا ہوں یہ چیز۔ نہیں میں تو آپ کی اوور آل بات کر رہی ہوں نا۔ اپنا پیچھے بھی دیکھ لے، جی حکومت ایک بار عدم اعتماد کا دیکھے نا، پی ایم صاحب نے عدم اعتماد کا الیکشن جیتا ہے نا الحمدللہ، دوبارہ سے ہوا۔ نہیں مگر دیکھیں یہ آپ اپنی بات کریں، انڈیویجولی تو بات میں بھی نہیں کر رہی، میں تو اوور آل بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو اوور آل میں آپ کو اوور آل بات کر رہا ہوں، آپ ایک بار پنجاب میں بھی یہ الیکشن کرا لیں عدم اعتماد کا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا لیکن خبریں تو ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، دیکھ کے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خبریں تو ہیں سر کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، بزدار صاحب نے بلا لیا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ بزدار صاحب نے ملاقات کے لیے مجھے پہلے بھی بلایا تھا جب میں پی ایم صاحب سے مل کیا تھا، شاید آپ کے نوٹس پہ ہوگی۔ جی بالکل، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ لولی پاپ ملا، اور آج بھی ہماری اے ڈی پی میں اسکیمیں نہیں ڈالی گئی۔ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، اللہ کرے ان کی ٹکٹوں پہ کوئی الیکشن لڑے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے، حکومت کو دے اور اپنے کام کریں۔ ٹھیک ہے یہ آپ کا موقف ہے، آپ کا پوائنٹ آیا، میں چاہتی ہوں ظاہر دونوں طرف سے آئے نا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں۔ فردوس صاحب شکایات تو ہر جگہ سے ہوتی ہیں، شاید آپ کو بھی ہوئیں، پارٹی کو بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو ایک گروپ بنتا ہے ایک حکمراں جماعت سے، جب گروپ بندیاں ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب جی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو گیا ہے کہ پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک صورتحال ضرور نظر آ رہی ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر نئے لوگ آئے ہیں ان کی صورتحال پارٹی کے پرانے لوگوں سے کچھ مختلف ہے۔ نئے لوگ اور خاص طور پہ وہ لوگ جیسے میرے خرم بھائی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو اس لیے شاید وہ اس زد میں نہیں آئیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ جو اصل میں پاکستان کے جو الیکشن رولز ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی فعال ہے کہ ہم عائشہ گلالئی کو بھی نہیں نکال سکے، جو کہ ایک ریزرو سیٹ کی ممبر تھی، اس لیے کہ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن جتنی طور پہ آزاد رہتی ہے اس نے کیا دھجیاں اڑائی اس قانون کی وہ آپ سب کے سامنے۔ تو سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اصول کا مسئلہ۔ اصول جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے اور انسان کو اپنا معیار چلنا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی حکومت کا مشیر ہوں تو سب سے پہلے مجھے اس عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے اگر میں اس وزیر اعلیٰ کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتا، اور پھر مجھے تنقید کرنی چاہیے۔ جس تھالی میں انسان کھائے جی میں آلریڈی یہ ریزائن کر چکا ہوں، ریزائن کر چکے ہم لوگ۔ بات سنیں یہ آپ بات جو کر رہے ہیں میں اس ٹاپک پہ میں آلریڈی خود ریزائن کر چکا ہوں۔ ریزائن کب کیا آپ لوگوں نے؟ خرم بھائی مجھے تو ریزائن کرتے ہوئے مشیرت سے کوئی عرصہ ہو گیا، 6-7 مہینے ہو گئے میں ریزائن کر چکا ہوں۔ ریزائن اب ان کی بات تو سن لیں، فردوس صاحب کہہ رہے ہیں تب وہ بات کریں۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ آپ پہلے بات سن لیں ان کی۔ جی فردوس صاحب جی بات پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی ہیں اس سے کہ صرف یہ مشیر نہیں ہے اور بھی لوگ مشیر ہیں جو اس گروپ میں گئے ہیں۔ ایک خاندان میں 2 بھائیوں کے درمیان بھی فرق پڑتا ہے، جھگڑا ہوتا، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں ایسا ہی جھگڑا ہے۔ جب خاندان میں بیٹھیں گے ساتھ ہم تمام مسائل حل کریں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں تحریک عدم اعتماد ہو جائے، آج ہی لے آئیں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد، یہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیں تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اگر ان کو تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو لائیں، لیکن یہ لائیں، یہ انتظار نہیں کریں۔ اگر اتنی ہے لائیں، کتنے روکا ہے، لائیں وہ 25% کی اسٹرینتھ منیمم تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے آئے، اگر ہے نہیں ہے تو سکون سے بیٹھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔